الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ العلی العظیم. حضور کی بارگاہ میں درود پاک مولانا پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. اے اشرف زمان زمانہ مدد نما برہائے بستہ راز قبید کرم کشا. اشرف اشراف عالم مرشد ارباب دین ہر کے اشرف دارستان سنما پاک دین من غلام سید اشرف پیر و مرشد رہنما ہر مراد میر سالم ہر کے دستے گیر ماں. حضرات محترم، یہ عرص مخدوم سمنانی سلسلہ اشرفیہ کے بانی حضرت طارق السلطنت میر احد الدین سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم سب حاضر ہیں. نہ صرف یہ کہ آج ہم ان کا عرصہ منا رہے ہیں، بلکہ سلسلہ اشرف سے تعلق رکھنے والے دنیا میں جہاں جہاں اشرفی موجود ہیں مخدوم سمنانی کا وہ عرص منا رہے ہیں. کراچی میں پاکستان میں سب سے بڑا سلسلہ اشرفیہ کا مرکز درگاہ عالیہ اشرفیہ فردوس قادری میں 3 روزہ عرس کل سے شروع ہو چکا ہے اور یعنی آئندہ کل ہفتے کو اختتام پذیر ہوگا. حضرت مخدوم سمنانی کا فیض ہر جگہ جاری و ساری نظر آتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، جس کے بھی عرس میں شرکت کریں تو یہ ضرور دیکھیں کہ اس شخصیت کا پیغام کیا ہے، انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، رب العالمین کا قرب انہوں نے کیسے حاصل کیا. اللہ کا ولی ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے. رب العالمین سے محبت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. ہم حضرت مخدوم سمنانی کو طارق السلطنت اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے دنیاوی سلطنت کو لات ماری، چھوڑا اور پھر فتح اختیار کری. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے غیر قانونی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، لوگوں کو خریدا جاتا ہے، بری طرح پیسہ بہایا جاتا ہے کہ ہماری حکومت قائم رہے، ہماری سلطنت قائم رہے. یہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی خاطر اپنی سلطنت کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. اس سے بڑی نفسکشی کیا ہوگی؟ طریقت حاصل ہی تب ہوتی ہے جب انسان کے اندر تقویٰ ہو، جب انسان اپنے نفس پر قابو پا لے. حضرت مخدوم سمنانی پیدائشی ولی تھے، مادردار ولی تھے. ایک ولی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے ولی بنتا ہے اور ایک ولی وہ ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ سے ولی بن کر آتا ہے. حضرت مخدوم سمنانی کے والد محترم سلطان ابراہیم جو سلطنت سمنان کے بادشاہ تھے، نرینہ اولاد نہیں تھی. آپ کی والدہ محترمہ بی بی ختیجہ دونوں انتہائی عبادت گزار اور ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے تھے الہ العالمین ہمیں نرینہ اولاد عطا فرما دے، کوئی وارث عطا فرما دے. ایک دن صبح کے وقت فجر کے بعد دونوں محل میں تشریف فرما تھے کہ اچانک دیکھا کہ اس وقت ایک مجذوب بزرگ، ان کا نام بھی ابراہیم تھا، محل میں داخل ہوئے. آپ کی آمد حیرت انگیز تھی. محل میں کسی عام آدمی کا داخل ہونا انتہائی مشکل ہوتا ہے. پہرے دار موجود ہیں، نگہبان موجود ہیں، ہر آنے جانے والے کو دیکھا جاتا ہے، اس کو اندر بھیجا جائے یا اس کو روکا جائے. لیکن جو اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، سالک ہو یا مجذوب ہو، ان کو ان رکاوٹوں کی کوئی پرواہ نہیں.
حضرت ابراہیم مظلوم رحمۃ اللہ علیہ محل میں داخل ہوئے. سلطان ابراہیم نے ان کو دیکھا, جانتے تھے, کھڑے ہو گئے, استقبال کیا, عزت کے ساتھ اپنی نشست پر بٹھایا. حضرت مظلوم ابراہیم نے کہا, ابراہیم کیا چاہتے ہو؟ بیٹا چاہتے ہو؟ اللہ والوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دل میں کیا ہے, کیا حاجت لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ مظلوم بزرگ تھے. فرماتے ابراہیم کیا چاہتے ہو؟ کیا بیٹا چاہیے؟ کہ حضور آپ دعا فرما دیں گے, اللہ تعالیٰ نبینا اولاد عطا فرما دے گا. فرمایا جاؤ چلو ایک بیٹا دیا. دونوں آپ کی والدہ اور والد محترم خوش ہو گئے کہ اللہ کے ولی کی زبان سے نکل گیا, رب العالمین اس کو قبول فرمائے گا. وہ مزدور بزرگ کھڑے ہوئے اور واپس چلنے لگے. آپ احتراماً ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگے. رک گئے, مڑ کر دیکھا, ابراہیم اور کیا چاہتے ہو؟ ایک بیٹا تو دے دیا, چلو ٹھیک ہے 2 بیٹے ہوں گے. 2 بیٹوں کی خوشخبری دے کر حضرت ابراہیم مظلوم آپ کے محل سے رخصت ہو گئے. آپ کی ولادت کے آثار نمودار ہوئے. جب ولادت کا وقت قریب آیا, حضرت سلطان مظلوم ابراہیم, حضرت سلطان ابراہیم جو آپ کے والد محترم تھے, آپ نے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کری. میرے آقا فرماتے ہیں, ابراہیم تمہیں جو بیٹا عطا کیا جا رہا ہے یہ اللہ کا ولی ہے. ابھی پیدائش ہوئی نہیں لیکن آپ کی ولایت کا ڈنکا بج رہا ہے. میرے آقا خود فرما رہے ہیں, ابراہیم تمہیں جو بیٹا دیا جا رہا ہے یہ کوئی معمولی بیٹا نہیں ہے, یہ اللہ کا ولی ہوگا. اس سے لوگ فیض حاصل کریں گے. اس کی تربیت میں انتہائی احتیاط برتنا. حضرت ابراہیم خوش ہو گئے. بیٹے کی نوید سن کر آپ کی والدہ بھی خوش ہو گئی. 712 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور آپ کے ملک میں خوشیاں منائی گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابراہیم اس کا نام سید اشرف رکھنا. ولادت کی نوید بھی سنا دی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا نام بھی رکھ دیا گیا. والد کو کوئی حاجت نہیں, سوچنے کی ضرورت نہیں کہ نام کیا رکھا جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خوشخبری ملی, آپ کی ولادت ہوئی. 6 سال کی عمر میں آپ نے حفظ شروع کیا اور 7 سال کی عمر میں سبا قرات کے ساتھ قرآن پاک حفظ کر لیا. اللہ کی عطا تھی. رب العالمین نے ایسی ذہانت عطا فرمائی, 1 سال کے اندر سبا قرات کے ساتھ حفظ مکمل کیا اور اس کے بعد پھر دینی علوم کی طرف آپ کے والد نے توجہ دی. اپنے وقت کے بہترین استاد آپ کے لیے رکھے اور آپ نے دین کا علم حاصل کیا. 14 سال کی عمر میں تمام علوم پر دسترس حاصل کر لی. آج جس عمر میں ہم دین کا علم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں, مخدوم سمنانی اس وقت تمام دینی علوم پر دسترس حاصل کر چکے تھے. 15 سال کی جب عمر ہوئی, والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا. تمام مملکت کے لوگ جمع ہوئے, وزراء, جنرل, مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے. کہا آپ کو ہی سلطنت کے اوپر بادشاہ بنانا چاہیے. آپ ولی عہد ہیں, آپ کو ولی عہد کے طور پر بادشاہ کے منصب پر فائز کر دیا گیا. آس پاس کے ممالک کی حکومتوں نے جب دیکھا کہ 15 سال کا نوجوان مسند ولایت پر تو ہے لیکن مسند تخت پر یعنی اپنے والد کی جگہ بادشاہ بن گئے ہیں, تو سوچا کہ اس ملک پر حملہ کیا جائے. سرحدوں پر چھیڑ چھاڑ شروع ہوئی. آپ نے اجلاس طلب کیا. تمام وزراء, تجربہ کار لوگ آپ کے ملک پہ بیٹھ گئے. اجلاس ہوا, ان لوگوں نے فیصلہ کیا ہمیں ان کے حملے کا جواب دینا چاہیے. جب ان کی طرف سے خطرہ ہے تو ہمیں ان کا جواب دینا چاہیے. لیکن تمام لوگوں نے آہستہ آواز میں کہا, حضور اس کی سراری کے لیے کوئی تجربہ کار سالار ہونا چاہیے, جس کو جنگی تربیت ہو, جو جنگ کرنا جانتا ہو. آپ سمجھ گئے میری کم عمری کی طرف اشارہ ہے. میں بادشاہ تو ہوں لیکن یہ چاہتے ہیں کہ کوئی تجربہ کار
سالار ہماری فوج کی قیادت کرے تاکہ دشمن کو منہ توڑ جواب دیا جائے۔ حضرت مخدوم سمنانی فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں تم میری عمر کی طرف اشارہ کر رہے ہو، لیکن یہ نہیں جانتے میری رگوں میں شیر خدا کا خون دوڑ رہا ہے۔ میں ہی سلاری کروں گا اور میں ہی ان کے حملے کا منہ توڑ جواب دوں گا۔ آپ کی سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اس حکمت عملی کے ساتھ جنگ کا نقشہ بنایا اور ان پر حملہ آور ہوئے کہ وہ لوگ بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ آپ نے فتح حاصل کری اور وہ حیران ہو گئے کہ جس کو ہم بچہ سمجھتے تھے یہ تو جنگی علوم کو بھی اپنے آپ اس کے اوپر دسترت رکھتا ہے اور اس نے ہمیں شکست دے دی۔ یہ تھے مخدوم سمنانی۔ 15 سال سے لے کر 25 سال تک آپ نے حکومت کری اور 25 سال کی عمر میں حضرت خضر علیہ السلام آپ کے خواب میں آئے اور فرمایا سید اشرف اب تمہیں یہاں سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ تمہیں جس لیے پیدا کیا گیا تھا وصال یار کے لیے یہ تک تو تاج رکاوٹ ہے، اب تمہیں رائے سلوک کی منزل میں قدم رکھنا ہے۔ حضرت مخدوم سمنانی نے یہ خواب دیکھا، صبح ہوئی والدہ کی خدمت میں گئے اور عرض کری۔ والدہ تو اسی انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی، انہیں معلوم تھا کہ میرا بیٹا اللہ کا ولی ہے، اسی طرح انہوں نے تربیت کی تھی۔ فرمایا میں تو اسی دن کے انتظار میں تھی۔ کہا میں اپنی سلطنت اپنے چھوٹے بھائی کے حوالے کرتا ہوں۔ آپ کے بھائی کا نام تھا آراف۔ تمام اختیارات ان کو سونپ دیے اور اپنی والدہ سے جانے کی اجازت چاہی تو والدہ نے کہا کہ بیٹا جب یہاں سے جاؤ گے تو لوگ باتیں بنائیں گے کہ چھوٹے بھائی نے شاید بڑے بھائی کی حکومت پر قبضہ کر لیا۔ میری خواہش یہ ہے کہ جب تم یہاں سے جاؤ تو لاہور لشکر کے ساتھ یہاں سے رخصت ہونا، سرحد تک تمہیں ہمارا لشکر چھوڑے اور اس کے بعد تم آگے نکل جانا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کوئی بادشاہ جا رہا ہے۔ حضرت مخدوم سمنانی نے اپنی والدہ کی اس بات پر عمل کیا اور ایک لشکر کے ساتھ سرحد تک گئے اور اس کے بعد سب کو رخصت کر دیا۔ چند لوگ آپ کے ساتھ ہو گئے کہ نہیں ہم بھی رہے سلوک کی منازل طے کریں گے۔ فرمایا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس میں سختیاں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی۔ کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ نے ان کو ساتھ دیا۔ جب سفر کی سختیاں شروع ہوئیں ایک ایک کر کے لوگ جانے لگے۔ راہ سلوک کی منزل طے کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ رب العالمین کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں جب تم ان کو دیکھو گے یبیتون لربہم سجدا و قیاما، تم ان کو عبادت کرتے ہوئے دیکھو گے، رکوع کرتے سجود کرتے ہوئے دیکھو گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کی محبت کا جام پی لیتے ہیں۔ جب اس جام کو پی لیتے ہیں پھر ان کو دنیا اچھی نہیں لگتی۔ سلطنت کو چھوڑ دیا، فقیری اختیار کر لی۔ آج ہم جو یہ تاج یا امامہ پہنتے ہیں حضرت مخدوم سمنانی کی یہ سنت ہے، اس پر ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے۔ جب سلطنت چھوڑی وہ ہیرے جواہرات نوچ کر پھینک دیے اور صرف یہ امامہ پہن کر نکل گئے۔ یہ انہی کی سنت میں آج خاندان اشرفیہ کا ہر شخص اس کو اسی لیے پہنتا ہے۔ مخدوم سمنانی نکل گئے، مختلف شیوخ سے فیض و برکات حاصل کی ہے۔ آپ کی سیرت میں ملتا ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ دنیا کا چکر لگایا، دنیا کی سیاحت کری۔ آج اگر کوئی کہے تو ہم یقین کر سکتے ہیں۔ آج ایسی سواریاں موجود ہیں، تیز رفتار جہاز موجود ہیں، ادھر سے ادھر جانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس وقت جب گھوڑوں پر، خچروں پر، بیل گاڑیوں پر سفر ہوتا تھا، مخدوم سمنانی نے کوئی سواری نہیں لی، پیدل سفر کیا۔ رب العالمین کے یہ برگزیدہ بندے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے زمین کی تنابوں کو کھینچ دیتا ہے، فاصلے کم ہو جاتے ہیں۔ رب العالمین فرماتا ہے میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتے ہیں۔ جب یہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتے ہیں تو میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتے ہیں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جن سے وہ بولتے ہیں، میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتے ہیں۔
وہ اللہ رب العزت کی صفات کا مظہر بن جاتے ہیں. آنکھیں ان کی ہوتی ہیں، پاور اللہ کا ہوتا ہے. ہاتھ ان کا ہوتا ہے، پاور اللہ کا ہوتا ہے. پاؤں ان کا ہوتا ہے تو پاور اللہ کا ہوتا ہے. طاقت رب العالمین کی پیدا کی ہوئی ہوتی ہے، پھر ان کے لیے دور و نزدیک کوئی چیز نہیں ہوتی. مدعو سمنانی نے 3 مرتبہ دنیا کا چکر لگایا، مختلف جگہوں پر گئے، عجیب و غریب مقامات کو بھی دیکھا، عجیب و غریب مخلوقات کو بھی دیکھا. آپ کی سیرت میں طویل واقعات موجود ہیں جو اس وقت بیان کرنا مقصود نہیں ہے. آپ کی سیرت پر تھوڑی روشنی ڈال کر میں اجازت چاہوں گا. حضرت کو ہم نے خصوصی خطاب کے لیے بلایا ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کا خطاب سنیں گے. حضرت مخدوم سمنانی سمنان سے چل پڑے، مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے آپ خود شریف پہنچے. حضرت جلال الدین بخاری حضرت جہانیہ جہانگش رحمۃ اللہ علیہ مشہور و معروف بزرگ ہیں. جب آپ کے بارگاہ میں پہنچے 3 دن آپ نے اپنی بارگاہ میں رکھا اور جو فیض و برکات 140 مشائخ سے جو فیض و برکات آپ نے حاصل کیے تھے سب حضرت مخدوم سمنانی کو عطا فرمائی. اور پھر فرماتے ہیں تمہارا حصہ میرے بھائی کے پاس ہے. حضرت علامہ الدین گنج نبات رحمۃ اللہ علیہ بنگال میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں. حضرت مخدوم سمنانی روانہ ہو گئے. راستے میں بہار میں حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ جن کا وصال کا وقت قریب آ گیا تھا، آپ نے وصال سے پہلے وصیت فرمائی کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میرا جنازہ تیار کر کر رکھ دینا. جو میرے جنازے کی امامت کرے گا اس میں 3 خصوصیات ہوں گی. سید میں سب سید ہوگا، سبا قرات کا قاری ہوگا، قاری کو سلطنت ہوگا. یہ وصیت کر کے مریدین کو وصال فرمایا. آپ کا جنازہ تیار کر دیا گیا. ادھر حضرت مخدوم سمنانی کو بھی پتہ چل گیا. کیا اس زمانے میں کوئی موبائل تھا یا کوئی سیٹلائٹ تھی؟ ہاں ایک تھی سیٹلائٹ، روحانی سیٹلائٹ. وہ روحانیت انہیں ان مادی چیزوں کی ضرورت نہیں تھی. وہ یہاں بیٹھ کر اپنے مریدوں کا مجاہدہ کرتے تھے. ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی. روحانی وائرلیس ہو گیا. حضرت مخدوم سمنانی کو پتہ چل گیا میرے انتظار میں جنازہ تیار ہے. آپ اس مقام پر پہنچے. لوگوں نے دیکھا گرد رہی ہے، گھوڑے پر کوئی سوار چلا آ رہا ہے. جب آپ وہاں پہنچے تو پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام سید اشرف ہے. آپ سید نسب سید ہیں؟ کہا بے شک. آپ تاریخ السلطنت ہیں، سلطنت چھوڑ کے آ رہے ہیں؟ کہا ویسے ہی ہے. کہا آپ سبا قرات کے قاری ہیں؟ جب تینوں باتوں کی تصدیق ہو گئی تو آپ مصلی امامت پر کھڑے ہو گئے. حضرت یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھائی، دفنایا. جب سب لوگ چلے گئے آپ ان کے مزار پر بیٹھ گئے، مراقبہ کیا. آج ہم مراقبہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ مزار پر بیٹھتے ہیں، مزار کے اندر جو بزرگ موجود ہیں ان کی طرف توجہ کرتے ہیں، اپنی حاجات بیان کرتے ہیں. بزرگوں کا مراقبہ یہ ہے کہ وہ باہر بیٹھ کر اندر کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اندر کے بزرگ جو ہیں ان کی بھی توجہ ان پر ہوتی ہے. وصال کے بعد آپ نے ان سے فیض و برکات حاصل کیے اور اس کے بعد پھر بنگال تشریف لے گئے. حضرت علامہ الدین گنج نبات رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب آپ وہاں قریب پہنچے تو آپ کے پھر مرشد مریدین سے فرماتے ہیں بوئے یار نہیں آیا تھا، مجھے اپنے یار کی خوشبو آ رہی ہے، چلو پالکی تیار کرو اور شہر سے باہر چلو. مریدین حیران ہے کون آ رہا ہے؟ پیر مرشد کس کا استقبال کر رہے ہیں؟ آپ نے اپنی سواری تیار کری، شہر سے باہر تشریف لے گئے. دیکھا سامنے سے ایک قافلہ آ رہا ہے. فرمایا پوچھو اس کے اندر کوئی سید اشرف نام کا شخص موجود ہے؟ مریدین نے جا کے پوچھا. حضرت مخدوم سمنانی باہر قافلے سے تشریف لائے، پیر و مرشد کی طرف بڑھے اور قدموں کو چھونا چاہا. پیر و مرشد نے اٹھا لیا. سید تمہاری یہ جگہ نہیں ہے، تمہاری جگہ تو یہاں ہے. سینے سے لگایا، بہت سے علوم آپ کے دل میں اتار دیے، خانقاہ میں لے گئے.
चिल्ला कशी कराई, अपने हाथ पर बैठ करी और फिर आपके आखिरी मस्तक यानी कचोटे शरीर को हथेली पर दिखा दिया। वालिद मोहतरम से जुदा नहीं होना चाहते, पीर मुर्शिद से जुदा नहीं होना चाहते थे, लेकिन आपके हुक्म से कचोट शरीर तशरीफ ले गए, जहाँ पर आज भी आपका मज़ार मज़े खलाइक है। आपकी इल्मियत के भी तमाम उलमा मुख्तलिफ है। सिलसिला अशरफिया वो वाहिद सिलसिला है कि जिसके खुलाफा आलिम दीन होते हैं, तो जाहिर खलीफा नहीं होता। वो इल्म शरीयत भी रखते हैं तो इल्म तरीक़त भी रखते हैं। कितने उलमा मशाइख ने आपके दर से फ्यूज़ बरक़ात हासिल किए। आपने कुरान पाक का तर्जुमा किया फारसी ज़बान में, जो आज भी मौजूद है, अब उसका उर्दू तर्जुमा भी हो चुका है। और बहुत से रसाई लिखे, एक रिसाला लिखा, रिसालत तबरिया, वो आपने पहले अपने कब्र को तैयार किया और उसमें बैठकर 40 रोज तक उस रिसाले को तरतीब दिया। आज हम कब्र से डरते हैं। अल्लाह का वली हमा वक्त जाने के लिए तैयार होता है। क्यों? इसलिए कि अपने रब से मिलने का इश्तियाक होता है। जिसकी मोहब्बत में सारी जिंदगी गुजारी, अब उससे मिलने का वक्त आ गया है। 40 दिन कब्र के अंदर बैठकर रिसाला लिखा और उसमें मुरीदीन के लिए वसीयतें, हिदायतें, तरीक़त के उसलूब, तमाम चीज़ें तहरीर फरमाई कि अब मेरे बाद इस रिसाले में जो लिखा है उस पर अमल करना। अपने जानशीन हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन को सब कुछ अता फरमाया कि जो आपके सज्जादा नशीन थे, पहले सज्जादा नशीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बुजुर्गों को ताकत अता फरमाता है और फिर ये अपनी ज़बान से, अपनी गुफ्तार से, अपने किरदार से इस्लाम की तबलीग करते हैं। आज हमारे कहने से कोई मुसलमान क्यों नहीं होता? इस वजह से कि ना हम अपनी आंखों की हिफाजत करते हैं, ना अपनी ज़बान की हिफाजत करते हैं, ना अपने कानों की हिफाजत करते हैं। ये बुजुर्गाने दीन अपनी आंखों से वही देखते थे जो खुदा चाहता था। ये अपनी ज़बान से वही बोलते थे जो रब्बुल आलमीन चाहता था। ये अपने कानों से सिर्फ वही सुनते थे जो रब्बुल आलमीन की रज़ा हुआ करती थी। जब अल्लाह तबारक व तआला इन बंदीदा बंदों की ये वारिफ़गी देखता है और अपने से इश्क देखता है, तो फिर इनकी नज़रों में भी तासीर पैदा फरमा देता है, फिर इनकी ज़बान में भी तासीर होती है, फिर जो मुंह से निकल जाए अल्लाह ताला उसको पूरा फरमा देता है। एक राजा आपका अक़ीदतमंद हुआ और अपनी जागीर में ले गया, एक टीले पर खड़ा करके अर्ज़ की, हुजूर जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वो ज़मीन आपके नाम लिख दूंगा। मकदूम सुनानी फरमाते हैं, जहाँ तक फकीर की नज़र जाती है वहाँ तक तू नहीं दे सकता। दुनियादार था, नहीं समझा, नहीं हुजूर मेरी ज़मीन तो ताहते निगाह है, जहाँ आप इशारा करें वो ज़मीन आपके नाम है। आपने फरमाया देखो फिर यहाँ तक दे सकते हो। देखा तो गुंबद सिदरा नजर आ रहा, हाथ जोड़कर कदमों पर गिर गया, हुजूर यहाँ तक तो मेरी ज़मीन नहीं। फरमाया हमने कहा था फकीर की नज़र जहाँ तक जाती है तुम नहीं दे सकते। फिर अल्लाह तबारक व तआला के नूर से मोमिन दिखता है। सरकार फरमाते हैं मोमिन की फिरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से दिखता है। तो ये वो बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन हैं। हम इनको बिला वजह नहीं मानते, बल्कि इनकी वो मेहनत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वो इश्क जिसकी वजह से इनको ये मकाम और मर्तबा मिला। 600 साल आपके विसाल को गुजर गए, आज भी हम बैठे उनको याद कर रहे हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि हम इन बुजुर्गान दीन के दामन से वाबस्ता हैं। हज़रत मखदूम समदानी ने फरमाया, मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की है कि जो मेरे दर पर आए, चाहे दुनियावी हाजत लेकर आए या दीन की हाजत लेकर आए, तो उसको पूरा फरमा दे। फिर फरमाते हैं मेरी ये दुआ अल्लाह ने कबूल फरमा ली है। आज हम उनकी बारगाह में मौजूद हैं, इस नियत से मौजूद हैं कि जो हमारी तमन्ना है, नेक तमन्ना है, अल्लाह ताला उनके वसीले से कबूल फरमा ले, उनके वसीले से उन तमन्नाओं को पूरा फरमा ले। ये हज़रत मखदूम समदानी की मुख्तसर करके मैंने कुछ सवाल हयात आपके सामने बयान की। ये औलिया अल्लाह की शान है और हम और आप खुश नसीब हैं कि हम औलिया अल्लाह के मानने वाले हैं।